بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی جادو اور جنات کی۔ آج جو عمل میں آپ کی نظر کر رہا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے کرنے والا خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا کایا پلٹ عمل ہے کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے زور سے ایک ربڑ کی گیند کو دیوار پر مارا جائے اتنے ہی زور سے وہ پلٹ کے واپس آتی ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ، جتنے اعتقاد کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں اس کا اثر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے اور حکمت ہے۔ ہر چیز کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اگر جادو کرنے والا ناحق کسی کو ستاتا ہے اور جادو ہوتا بھی ناحق کیا جاتا ہے، کرنے والا فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کسی بندے کی زیادتی جب حد سے بڑھ جاتی ہے اور ایک مظلوم انسان ہوتا ہے، وہ طاقت کے زور پر کچھ کر تو نہیں سکتا جسمانی طاقت پر، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی روحانی طاقت استعمال کرتا ہے۔ وہ اس کلام کا، اس قرآن کا یا کسی بھی عمل کا سہارا وہ لیتا ہے، یا تو جنات کی مدد سے، یا تو کسی عمل کی مدد سے، یا تو کسی موکلات کی مدد سے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اگر مظلوم انسان کوئی بھی نہ کچھ کرے تو اس کی آہی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حضور میں بڑا کام کر دیتی ہے، اور جب وہ اسی کی کلام کا سہارا لیتا ہے تو پھر تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ایک تو مظلومیت کا فائدہ اور دوسرا اس کلام کا۔ تو لہٰذا اس عمل کے کرنے کا کوئی وقت نہیں، جس وقت آپ چاہے مرضی کر سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، 30ویں پارے کی یہ سورہ عبس آپ زبانی یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کر ہی مجبوری سے پڑھ لیں۔ اگر خود بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا لیں۔ 3 روز تک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ مریض کے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، تو پھر اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے، اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھیں کہ جادو کرنے والے کا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اگر اس 3 مرتبہ کو دن میں 3 ٹائم 3 مرتبہ پڑھیں تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا حشر ہوتا کیا ہے۔ اگر دن میں 3 مرتبہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم ایک ہی مرتبہ 3 دفعہ پڑھ لیں۔ ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے مراد ہے صبح دوپہر شام کر لیں، 9 مرتبہ بن جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پورے دن میں 3 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور اس طرح 3 دن آپ نے پڑھنی ہے۔
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی صورت نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحے کی یا ایک برقے کی صورت آپ نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم 1.5 لائن کی یہ سورہ کوثر ہی پڑھ لیں 40 بار پڑھ لیں، اس نیت سے کہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے رزق کو، میری روزی کو بند کیا ہے، میرے کاروبار کو بند کیا ہے، میرے رشتے ناطے ختم کیے ہیں، میری جان پر کسی نے وار کیا ہے، تو آپ سورہ کوثر کو ہی 40 بار 3 دن تک، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 21 دن تک پڑھیں، اور پھر رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ وہ موکلات، وہ جنات، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہ اس قرآن کا ساتھ دیں گے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن اپنے قاری کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ تو اس دنیا میں کیا، حشر میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ جادو اور جنات کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے اثرات فی الفور اثر کرتے ہیں۔ جنات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں، یہ چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی جسامت اختیار کر لاتے ہیں، کبھی بچھو سانپ بن جاتے ہیں، کبھی ہاتھی اونٹ گدھا بن جاتے ہیں، کبھی کتے اور بلی بن جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات، یہ ساری صورتیں وہ تبدیل کر لاتے ہیں، اور ان کی قوت کا اندازہ یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں، 1 پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے، زمین سے آسمان تک یہ چکر لگا لیتے ہیں۔ یہ تو سائنس نے بھی آج اس قوت کا کیا کر لیا ہے، اندازہ کر لیا ہے، تجربہ کر لیا، ایک جہاز بنایا ہے جو اتنے سیکنڈوں میں یا اتنے منٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے۔ جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نا، ایک سانپ آیا فجر کے وقت، قرآن کی تلاوت کو وہیں پہ چھوڑا، سانپ کو مارا، پھر قرآن پڑھا، اپنے معمولات میں لگ گئے۔ معمولات سے فارغ ہوئے تو چند آدمیوں کا گروہ آیا، ان کو اٹھا کے کہیں لے گیا، یعنی اغوا کر لیا۔ وہ جنات کی ایک محفل تھی، ایک پنچایت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جا کر ان کو جب پیش کیا، اور قتل کا بدلہ، قتل قصاص، کہ اس نے ہمارے انسان کو مارا ہے، اب اس کے بدلے میں یہ قتل کیا جائے گا۔ وہاں ایک بوڑھا جن، انتہائی ضعیف العمر، جو اپنے پپوٹوں کو یوں اٹھا کے دیکھتا تھا، وہ بیٹھا۔ اس نے کہا نہیں، مقدمے کو پھر سے نظر ثانی کے لیے رکھا جائے، یہ بندہ، اس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، یہ خلاف شرع ہے، خلاف قانون ہے۔ وہ ساری پنچایت کے جو ممبران بیٹھے ہوتے اس بوڑھے بابے کی طرف دیکھنے لگے، وجہ کیا ہے؟ نے کہا کہ جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھا، یعنی وہ صحابی جن بابا جی اس محفل میں تھے کہ جب سانپ کے مارنے کا حکم دیا گیا، جب چیل، کوا، باولا کتا اور چوہے کو حرم کے اندر بھی مارنے کا حکم دیا گیا، حرم سے باہر تو بات ہی اور ہے۔ یہ اس وقت کے ساتھ ہوتا جب یہ اپنی اصل شکل میں جاتا، اب یہ سانپ بن کر گیا، تو سانپ کے مارنے کا تو شرع میں حکم ہے، شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب قصاص لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ سانپ ہے، وہ انسان ہے، اور سانپ کے مارنے کا حکم ہے۔ لہٰذا اس بوڑھے بابا صحابی کی بات سن کر جنات نے وہاں سے باعزت اپنے گھر واپس کیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا نا، کسی جن سے دوستی ہو گئی، ان جنات کی شادی ہوئی تو شادی میں اسے لے گئے، کپڑے لائے، جوتے لائے، ہر چیز جس طرح بندہ تیاری کر کے جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا میرے اوپر چھوڑو۔ اس نے گھاس کا ایک تنکا توڑ کے نا، تو اس کو یوں دروازے کی شکل میں بنایا، چکور سطح کا، یوں توڑ کے نا ایسے کیا۔ اس نے کہا آنکھیں بند کرو،
آنکھیں جب اس نے بند کی تو بس دیکھا کہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ وہاں سے اس نے ٹائم گزارا، ہفتہ 10 دن کھایا پیا، تحفے تحائفیں واپس لیے آیا۔ گویا کہ دوستی بھی ان کا بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے، ورنہ محی الدین ابن عربی، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فتوحات مکیہ، اس میں لکھا ہے کہ جنات سے کبھی کسی انسان نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا الا ماشاء اللہ، کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے یا وہ مجبوراً جس کے قابو میں ہو، وہ اپنی مجبوری کی بنا پر اس کا کوئی کام کر دے تو کر دے، کیونکہ قید غلام جو ہوتا ہے نا وہ مجبوری کی بنا پر کوئی کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی ان جنات سے چھٹکارا پانے کے لیے قرآن عظیم کی اس صورت سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ سورہ کوثر کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 40 بار پڑھیں گے، اور سورہ عبس کو پڑھیں تو 3 بار 3 دن تک پڑھیں گے۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پڑھائیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ مریض خود پڑھے، اور خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے پڑھوا لیں، خالصۃ اللہ کی رضا کی خاطر۔ بعض پڑھنے والے بھی لالچ میں آ جاتے ہیں نا، تو اس لیے خالصۃ اللہ کی رضا کی خاطر جو پڑھتا ہے اس کو کیا کریں، ہائر کر لیں، مقرر کر لیں، اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا لیں کہ ہمارے مریض کو کیا کرے، قرآن پاک پڑھ کے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں بالکل حقیقت اور کنفرم کہ جادو اور جنات 2 ایسے مرض ہیں جن کا ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ دوائیاں دیں گے، ہاں طبیب ایسا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا ہو، جن کو مفتی ثقلین بھی کہتے تھے، جن و انس ان کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آتے تھے۔ وہ اللہ کے اتنے نیک برگزیدہ بندے تھے کہ بحالت حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ 75,000 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے خصائص کبریٰ، یہ خصائص کبریٰ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور خصائص کبریٰ وہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات اور ایسی ایسی باتیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص تھیں، جس طرح تہجد کی نماز امت کے لیے نفل کا حکم رہتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کا حکم رہتی ہے۔ نسب سب کا باپ کی طرف سے چلتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیٹی کی طرف سے۔ بے شمار ایسے معجزات، یہ جو بات لکھیں گے نا ایسے نہیں، انہوں نے ایک نسخہ لکھا ہے، وہ کبھی بتاؤں گا آپ کو اشارتاً۔ ہینگ، دارچینی، لہسن، یہ 4 5 6 اجزاء ہیں، ان کو ایک بوتل میں بند کر کے زمین کے اندر دفن کر دیں، 40 دن کے بعد اس کو نکالیں، ایک کیمیکل بن جائے گا بدبودار۔ تھوم کو، لہسن کو، ہینگ کو، دال چینی کو میاں سائلہ کہتے ہیں اسے۔ چند ایک چیزیں اور ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں ہے، دیکھ کے بتا دوں گا۔ وہ اس کے چند ایک قطرات ناک میں اور کان میں ٹپکائے جائیں تو جل جاتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بیری کے پتے ہی لے لیں۔ بیری کے پتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جنات کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔